السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے سائے میں رکھے اور آپ کو ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستوں، میں نے اس سے پہلے بہت سے واقعات آپ سے شیئر کیے اور آج میں آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس واقعے نے نہ صرف مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا بلکہ ہلا کر بھی رکھ دیا تھا، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ اصل ڈر ہوتا کیا ہے۔ آئیے آپ کو لے کر چلتی ہوں کہانی کی جانب۔ کہانی سنتے ہیں اسی شخص کی زبانی جس نے یہ کہانی ہم سے شیئر کی ہے۔ رام گڑھ کے علاقے میں کبھی ہمارا گھر ہوا کرتا تھا، اور ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر میرے دوست خرم کا تھا، پر یہ گھر اب خالی تھا کیونکہ خرم اور اس کے ماما پاپا اور باقی گھر والے ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے اور گھر کی چابی اپنے کسی رشتہ دار کو دے کر گئے تھے، کیونکہ یہ گھر ان لوگوں کے بزرگوں کی نشانی تھی، تو اس وجہ سے وہ اس گھر کو بیچ نہ سکے اور اپنے کسی رشتہ دار کے حوالے کر گئے، اور ان کے رشتہ دار کبھی کبھی چکر لگا کر بجلی وغیرہ اور پانی کے بل لے جایا کرتے تھے۔ اور اس گھر کے صحن میں ایک بہت ہی پرانا امرود کا درخت لگا ہوا تھا، جس کے امرود اوپر سے تو پیلے رنگ کے تھے پر اندر سے سرخ رنگ کے ہوتے تھے اور بہت ہی زیادہ مزیدار اور میٹھے ہوتے تھے۔ یہ گھر تقریباً 6 سال تک بند رہا، اور اس دوران کبھی اس گھر میں لائٹ بھی نہیں جلی تھی، اور ہم اپنی چھت سے اس گھر میں جاتے اور بہت سے امرود توڑ کر لے آتے، جبکہ ہمارا گھر ڈبل سٹوری تھا اور یہ گھر سنگل سٹوری تھا، لیکن اس گھر کی چھت پر ایک سٹور روم بنایا ہوا تھا، جس کی چھت ہماری چھت سے صرف تھوڑا سا ہی نیچے تھی، جس کی وجہ سے ہم آسانی سے پہلے ان کے سٹور روم والی چھت پر جاتے اور وہاں سے ایک دیوار پر اتر کر اس گھر کی نچلی چھت پر چلے جاتے تھے، پھر ادھر سے سیڑھیوں سے اتر کر اس گھر کے صحن میں لگے امرود کے درخت کے پاس پہنچ جاتے، اور اکثر جب ہم اس گھر میں امرود توڑ رہے ہوتے تھے تو ایک عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کہ اس گھر کے اندھیرے کمروں میں سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، جبکہ اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور جب بھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہم جلد سے اوپر چھت کی طرف بھاگ جاتے۔ پھر ایک دن ایک شخص جس کا نام عابد تھا، اس نے اس گھر کا دروازہ کھولا۔ یہ شاید کینیڈا والوں کا رشتہ دار تھا، تو اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی چیخیں مارنا شروع کر دی اور باہر بھاگ آیا۔ اس وقت ہم اس گھر کے باہر ہی ایک تھڑے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور اس سے پوچھا کیا ہوا۔ وہ کچھ بولا نہیں اور صرف انگلی سے اس گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم گھر کے دروازے کے پاس گئے اور باہر سے ہی گھر کے اندر جھانکنے لگے، اور عابد دروازے سے کافی دور کھڑا ہوا ڈر سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے کزن اظہر سے کہا، یار اندر تو کوئی نہیں ہے، پھر اس بندے کو کیا ہوا؟ اظہر نے اس بندے کو پوچھا، بھائی کیا ہوا ہے اور آپ اس طرح کس سے ڈر رہے ہو؟ تو عابد نے جواب دیا، یار اندر والے کمرے کے دروازے میں کوئی خوفناک سی چیز بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے دور سے ہی بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ سے میری ٹانگ کو پکڑ لیا تھا، اس وجہ سے میری چیخیں نکل گئیں اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ جو بھی ہے بہت ہی بھیانک شکل میں ہے، اور میری ٹانگ میں ابھی تک جلن ہو رہی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے عابد بہت تیزی سے کانپ رہا تھا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آیا جس کا نام نوید تھا، اور وہ شاید عابد کو جانتا تھا۔ اس نے عابد سے پوچھا، کیا بات ہے عابد، آج بہت دنوں بعد نظر آئے، کہاں پر ہوتے ہو آج کل؟ عابد نے اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا، اور تبھی اس بندے نے پھر سے پوچھا، عابد بھائی خیر تو ہے نا، بڑے ڈرے ہوئے ہو، کیا ہوا ہے؟ عابد نے کہا، یار میں آج اس گھر کو دیکھنے آیا تھا کیونکہ اس گھر کو کرائے پر دینا ہے، لیکن جب میں اندر گیا تو ایک کمرے کے دروازے پر کوئی ڈرونی سی چیز بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے مجھے ٹانگ سے پکڑ لیا تھا۔
بس میں اس وجہ سے ڈر گیا ہوں کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ تو نوید زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، کیا یار عابد، تو بھی کمال کرتا ہے، بھلا بند گھر میں کون ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تجھے کوئی وہم ہو گیا ہے اور اس وجہ سے تو ڈر گیا ہے۔ عابد نے کہا، نہیں یار نوید، میں سچ کہہ رہا ہوں، واقعی میں اندر کوئی ہے۔ نوید نے کہا، اچھا چل پھر میرے ساتھ اندر دیکھتے ہیں کون ہے۔ تو عابد جلدی سے اور پیچھے ہو گیا۔ اس نے نوید سے کہا، نہیں میں اندر نہیں جاؤں گا، اندر وہ چیز ہے۔ نوید نے کہا، یار تو چل تو صحیح، اس چیز کی تو ایسی کی تیسی جس نے میرے یار کو ڈرا دیا۔ عابد نے کہا، اچھا چلو، پر تم آگے چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ نوید نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب چل۔ اس کے بعد وہ دونوں پھر سے گھر میں گئے اور ہم بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ عابد چلتا ہوا اچانک رک جاتا اور اپنی ٹانگ کو دبانے لگتا، اور جب ہم سب اندر چلے گئے تو اس جگہ کوئی بھی نہیں تھا جہاں عابد نے کسی کو دیکھا تھا۔ نوید کہنے لگا، یار دیکھو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے نوید کمروں میں جا کر دیکھنے لگا۔ ہمیں بھی اس جگہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں عابد نے اپنی شلوار کا پائنچہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو اس کی ٹانگ پر نیلے رنگ کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی ٹانگ کو پکڑ کر دبائے رکھا ہو۔ عابد نے نوید کو کہا، یار یہ دیکھ، پھر یہ نشان میری ٹانگ پر کیسے آ گئے؟ نوید غور سے اس کی ٹانگ کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، یار یہ تو نیل پڑے ہوئے ہیں، تجھے پکا پتا ہے یہ اسی چیز کے ہاتھوں کے نشان ہیں؟ عابد اکتا کر بولا، ہاں یار میں جھوٹ کیوں بولوں گا، وہ چیز ابھی کچھ دیر پہلے یہیں پر بیٹھی تھی۔ یہ کہتے ہوئے عابد نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو نوید بولا، پر یار اب تو کوئی بھی نہیں ہے، تیرے سامنے میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے۔ نوید نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار تم دونوں چھت پر بھی دیکھ لو جا کر۔ میں اور میرا کزن ہم جلدی سے چھت پر جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن چھت پر بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے واپس نیچے آ کر بتا دیا کہ چھت پر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم سب اس گھر سے باہر نکل آئے۔ عابد بار بار اپنی ٹانگ کو مل رہا تھا لیکن نشان ہلکے نہیں ہو رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے نوید نے کہا، ان نشانات کو ایسے ہی چھوڑ دو، گھر جا کر تھوڑا سا سرسوں کا تیل گرم کر کے اس پر مالش کرو گے تو یہ نشان مٹ جائیں گے۔ اور ہاں، اس بارے میں اپنے آنے والے نئے کرایہ داروں کو نہ بتانا، ورنہ یہ گھر کسی نے کرائے پر نہیں لینا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ عابد نے کہا، نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر عابد بھائی نے گھر کو تالا لگایا اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اظہر زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، کیا یار یہ تو کوئی نئی فلم چل گئی آج، جبکہ ہم سارا دن اسی گھر میں امرود توڑ رہے تھے، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا، ہاں یار یہ تو آج کوئی نیا ٹوپی ڈرامہ ہوا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے اس گھر کے اندر سے ایک خوفناک آواز آئی، جیسے کوئی بلی رات کو روتی ہے، ویسی آواز تھی۔ اظہر نے کہا، یار یہ کیسی آواز تھی؟ میں نے کہا، یار کوئی بلی ہوگی، جب وہ روتی ہے تو ایسے ہی بھاری آواز نکالتی ہے۔ اظہر نے کہا، ہاں چل چھوڑ اسے۔ یہ کہہ کر اظہر اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا اور میں گھر چلا گیا۔ پھر ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا، میں اپنی چھت پر دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک پتنگ کٹ کر آئی اور میں اسے اٹھ کر پکڑنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ڈور نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اس خالی گھر کی چھت پر جا گری۔ میں فوراً اس گھر کی چھت پر اتر گیا اور پتنگ پکڑ کر واپس اپنی چھت پر جانے لگا تو اتنے میں مجھے اس گھر کے صحن میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیوار سے اس گھر کے صحن میں دیکھا تو مجھے کوئی کالی سی پرچھائی دکھائی دی جو صحن سے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں جلدی سے دیوار سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں سمجھا کہ شاید اس گھر میں کوئی نئے کرایہ دار آ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی چھت پر چلا گیا۔ میں نے پتنگ نیچے اپنے کمرے میں رکھی اور باہر سے اس گھر کے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ باہر تو تالا لگا ہوا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر باہر تالا لگا ہے تو پھر جس کو میں نے اس گھر کے صحن میں دیکھا وہ کون تھا؟ پھر اتنے میں اظہر آیا اور مجھے کہنے لگا،
کیا ہوا اس سالے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھ تالا لگا ہے پر اس گھر میں کوئی موجود ہے۔ میں جب اس گھر کی چھت پر پتنگ پکڑنے گیا تھا تو میں نے اسے دیکھا تھا، وہ نیچے صحن میں پھر رہا تھا۔ اظہر بولا یار اب تو میرے ساتھ رنگ بازی نہ کر، میں نہیں ڈرنے والا تیری کسی بھی بات سے۔ میں نے کہا یار میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا تھا کوئی کالی سی پرچھائی تھی۔ اظہر بولا چل اب بس کر، میں نے کہا نا تو مجھے نہیں ڈرا سکتا، میں تو خود بہت بڑا رنگ باز ہوں۔ اتنے میں ہمارا ہمسایہ دوست امجد آیا۔ اس نے کہا یار کیا ہوا، کیا بحث چل رہی ہے؟ اظہر نے کہا کچھ نہیں یار، یہ کہہ رہا ہے کہ خرم کے گھر میں کوئی ہے جبکہ یہ دیکھ تالا لگا ہوا ہے، اور گزشتہ روز خرم کا ماموں عابد بھی یہی بات کر رہا تھا، لیکن جب ہم اندر گئے تو کوئی نہیں تھا، اور آج یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر کوئی ہے، اس کو انہوں نے چھت سے دیکھا ہے۔ امجد بولا تو یار اس میں بحث کیسی، چلو پھر چھت پر ابھی دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ میں امرود بھی توڑ لیں گے، آج بہت دل کر رہا ہے امرود کھانے کو۔ اظہر نے کہا ٹھیک ہے تو چلو۔ اس کے بعد ہم سب اپنی چھت سے اس گھر کی چھت پر اترے اور آہستہ آہستہ سے سیڑھیوں کی طرف گئے۔ تبھی نیچے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بینڈ ڈال کر رو رہا ہو۔ میں نے فوراً آہستہ سی آواز میں کہا دیکھا نا کوئی ہے نیچے؟ اظہر نے بھی آہستہ سے کہا ہاں پر یہ ہے کون اور رو کیوں رہی ہے؟ اتنے میں امجد بولا پر یار باہر تو تالا لگا ہے، پھر یہ اندر کیسے آ گئی؟ کہیں یہ خرم لوگوں کے کوئی رشتہ دار تو نہیں؟ اظہر بولا کیا پتہ یار۔ میں نے کہا یار اب بتاؤ نیچے چل کر دیکھیں کہ نہیں؟ اظہر نے سر نہ میں ہلاتے ہوئے کہا پتہ نہیں۔ امجد بولا یار ایک بار دور سے ہی دیکھ لیں گے۔ اظہر نے کہا چلو پھر، لیکن بالکل خاموشی سے چلنا، کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے۔ اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے اور ساتھ ادھر ادھر دیکھ بھی رہے تھے کہ رونے کی آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ اور جب ہم صحن میں اترے تو دیکھا کہ نیچے کوئی نہیں تھا، اور رونے کی آواز بھی تھم گئی تھی اور صحن میں بالکل خاموشی تھی۔ اظہر نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، ابھی رونے کی آواز ہم سب نے سنی تھی نا، پر اب دیکھو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار چلو چلتے ہیں یہاں سے، مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ امجد بولا یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ باہر گلی میں کوئی عورت اس گھر کے دروازے پر بیٹھ کر رو رہی ہو، اس وجہ سے ہمیں ایسا لگا جیسے آواز گھر کے اندر سے آ رہی ہے، اگر نیچے کوئی ہوتا تو نظر آ جاتا۔ اظہر بولا ہاں یار مجھے لگتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا یار کمروں میں دیکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی وہاں ہو۔ اظہر نے کہا یار کمروں میں اندھیرا ہے، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ کمرے خالی ہیں۔ اتنے میں کسی کے درخت پر چڑھنے کی آواز آئی۔ جب ہم نے دیکھا تو وہ امجد تھا، اور وہ درخت پر بیٹھے ہوئے بولا یار چھوڑو سب کچھ، دیکھو کیا کمال کے امرود ہیں، آج تو میں 5-7 توڑ کر ہی اتروں گا۔ اتنے میں اظہر بھی درخت پر چڑھنے لگا۔ میں نے کہا 2-3 میرے لیے بھی توڑنا۔ وہ دونوں درخت کے کافی اوپر تک چلے گئے تھے، اور میں نیچے کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ابھی اس طرف دیکھا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ کمرے میں 2 بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھیں، اور ان کو دیکھ کر میری آواز ہی بند ہو گئی۔ میں درخت پر چڑھے ان دونوں کو آواز لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، تبھی ایک کالے رنگ کا ایک ہاتھ مجھے اپنی طرف آتے دکھائی دیا، اور میں پاگلوں کی طرح تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر بھاگ آیا۔ اور میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کیا ہوا؟ میں نے ان دونوں کو دوبارہ بتانا چاہا، پر ڈر سے میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، اور میں جلدی سے اپنی چھت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور جب میں نے چھت پر چڑھتے ہوئے ان سیڑھیوں کی طرف دیکھا
تو اتنے میں ایک خوفناک سی عورت اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں سے جانوروں کی طرح سیڑھیوں سے اوپر آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنی چھت پر چڑھا اور میں نے ہمت کر کے ایک زوردار آواز میں اظہر اور امجد کو کہا، بھاگو، وہ سیڑھیوں میں دیکھو۔ جب انہوں نے اس ڈرونی چیز کو سیڑھیوں پر دیکھا تو انہوں نے درخت سے ہی ساتھ والے ہمسایوں کی چھت پر، جو درخت کے بالکل پاس ہی ہے، اس پر چھلانگ لگا دی اور دونوں چیخیں مارتے ہوئے ہمسایوں کے گھر میں اتر گئے۔ میں بھی جلدی سے نیچے کمرے میں جا کر ایک کونے میں سہم کر بیٹھ گیا اور بری طرح کانپنے لگا، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہم نے کیا دیکھا۔ اتنے میں میرے بھائی نے پوچھا، کیا ہوا، تم ایسے کیوں بیٹھے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ بھائی نے کہا، تو جاؤ پھر اپنے بستر میں جا کر آرام کرو۔ یہ کہہ کر بھائی چلا گیا، پر میں ابھی بھی اسی جگہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ چیز آخر تھی کیا۔ پھر اظہر بھاگتا ہوا آیا اور بولا، کیا ہوا، تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں یار، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اظہر بولا، پر یار وہ عورت آئی کہاں سے تھی اور وہ کس قسم کی عورت تھی جو ہاتھوں پیروں سے جانوروں کی طرح سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے ابھی تک بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اظہر بولا، یار تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تجھے پتا تھا نا ہم درخت پر ہیں، پھر تو نے ہمیں اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا، یار جب وہ چیز مجھے دیکھ رہی تھی تو میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی، پر اس کے سامنے میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنے قابو میں کر رہی ہے۔ اس وجہ سے میں ڈر کر ایک جگہ ہی جام ہو گیا تھا۔ وہ تو جب اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو پتہ نہیں کیسے میں ہمت کر کے وہاں سے بھاگ نکلا اور وہ میرے پیچھے بھاگی۔ اس وجہ سے میں بے بس وہاں سے بھاگ کر اپنی چھت پر آیا اور تمہیں آواز لگا دی۔ اظہر بولا، چل پھر بھی تیرا بہت بہت شکریہ، اگر تو ہمیں تب بھی نہ بتاتا تو شاید وہ چیز ہمیں درخت سے نیچے گرا دیتی، کیونکہ تیرے بھاگنے کے بعد وہ چیز درخت پر چڑھنے لگی تھی، اور اگر ہم ساتھ والوں کی چھت پر چھلانگ نہ لگاتے تو اس نے ہمیں نہیں چھوڑنا۔ میں نے کہا، امجد کہاں ہے؟ اظہر نے کہا، یار وہ جن کی چھت پر ہم نے چھلانگ لگائی تھی انہوں نے ہمیں روک لیا تھا اور وہ سخت ناراض ہو رہے تھے کہ ہم اچانک ان کی چھت سے ان کے گھر میں کیوں اتر گئے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا وہ ہماری شکایت لے کر ادھر آئیں گے۔ وہ تو امجد کے ابو نے آ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا اور ہمیں بچا لیا ڈانٹ ڈپٹ سے، ورنہ آج ہماری شکایت ہو جانی تھی، اور امجد کے ابو اس کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ میں نے کہا، یار اب ہم اس گھر میں دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اظہر بولا، یار میرے تو باپ کی بھی توبہ، اب میں دوبارہ کبھی ادھر نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد ہم کافی دن تک ادھر نہیں گئے، اور بہت دن بعد دوپہر کا وقت تھا، میں اپنی چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا کہ میری ڈور میرے پاؤں میں الجھ گئی۔ میں اس کو پاؤں سے نکال رہا تھا کہ میری پتنگ اچانک سے اس امرود کے درخت میں پھنس گئی۔ میں نے بہت کوشش کی پر چھڑا نہیں پایا۔ میں نے ایک لمبا سا بانس پکڑا اور اس گھر کے اسٹور روم والی چھت پر جا کر بانس کی مدد سے پتنگ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں پتنگ کو چھڑا ہی رہا تھا کہ اچانک سے میری نظر اس گھر کے صحن میں پڑی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی پتنگ اس گھر کے صحن میں گری ہوئی تھی۔ اب پتنگ میری کمزوری تھی اور مجھے شروع سے ہی پتنگ بازی کا بہت شوق تھا، تو میں نے اپنی پتنگ کو درخت پر ہی چھوڑا اور بنا کچھ سوچے سمجھے بانس پکڑ کر اس گھر کی نچلی چھت پر چلا گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں سیڑھیوں پر ہی کھڑے ہو کر اس بانس کی مدد سے صحن میں گری پتنگ کو اٹھا لوں تو یہ ٹھیک رہے گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں ڈرتا ہوا آہستہ آہستہ سے آدھی سیڑھیاں نیچے اترا اور بانس کی مدد سے صحن میں گری پتنگ کی ڈور کو اپنے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں ایسا کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے خوفناک ہاتھ کہیں سے آیا اور اس نے میرا بانس پکڑ لیا، اور جب میں نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تو یہ وہی ڈرونی عورت تھی۔ اس کا چہرہ اور بھی بھیانک ہو گیا تھا، اس کا منہ پوری طرح کوئلے جیسا کالا تھا، پر اس کی آنکھیں پوری طرح سفید تھی۔ اس نے بانس کو نیچے کی طرف کھینچا اور میں نے جلدی سے بانس کو چھوڑ دیا اور چیخیں مارتا ہوا اپنی چھت کی طرف بھاگنے لگا، اور وہ بھی خوفناک آوازیں نکالتی ہوئی۔
जानवरों की तरह मेरे पीछे भागने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी से अपनी छत पर चढ़ गया और फिर मैंने वापस इसकी तरफ देखा नहीं। जब मैंने थोड़ी देर बाद वापस पलट कर देखा तो वो सीढ़ियों पर ही खड़ी अपना मुंह खोले अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। मैं जल्दी से नीचे भाग गया और घर वालों को ये सब बताया तो वो मुझ पर हंसने लगे। मेरा भाई बोला, यार तुम और तुम्हारे दोस्त सारा दिन घर में अमरूद के दरख्त पर चढ़े रहते हो, तब तो तुम्हें वहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो फिर तुम आज ही क्यों कह रहे हो साथ वाले घर में कोई चीज़ है? मैंने कहा, भाई मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ कोई ड्रौनी सी औरत है। तो मेरा दूसरा भाई बोला, यार अच्छा अगर इस घर में वो चीज़ है तो तुम इस घर में ना जाना, इस तरह वो चीज़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। कासिम भाई की ये बात सुनकर मैं गुस्से से बाहर निकल गया। सामने देखा तो अमजद आ रहा था। मैंने जल्दी से अमजद को पतंग वाला सारा वाकया बताया। अमजद ने कहा, यार देखो मैं तो कभी अब दोबारा इस घर में नहीं जाऊंगा, और तुम पागल हो जो एक पतंग के लिए अपनी जान को खतरे में डालने गए थे। तुम्हें पता है अगर वो चीज़ तुम्हें पकड़ लेती तो इसने तुम्हें जान से मार देना था, इसीलिए मेरा मशवरा है कि इस घर में दोबारा मत जाना। और पता है मेरे अब्बू ने भी एक बार इस चीज़ को देखा है, वो इस घर की दीवार पर बैठी हुई थी। इस वजह से मेरे अब्बू ने दोबारा इसकी तरफ नहीं देखा और मेरे अब्बू ने मुझसे कहा वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया है कि मैं कभी इस घर में ना जाऊं। ये कहकर अमजद चला गया और मैं वापस अपने घर में चला आया। फिर काफ़ी दिन बाद बसंत की रात आई। मैं और मेरे बाकी कज़न्स वगैरह रात को पतंगबाजी कर रहे थे। इस दौरान मैं थोड़ा थक गया और एक साइड पर जाकर बैठ गया। इतने में मेरी नज़र इस अमरूद के दरख्त पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी काली सी चीज़ अमरूद के दरख्त पर बैठी हुई थी और इसकी आंखें बिल्ली की तरह अंधेरे में चमक रही थी और वो हमारी तरफ ही देख रही थी। मैंने जल्दी से अपने एक कज़न वलीद को आवाज़ दी। मैंने कहा, यार वो देख, वो क्या है? वलीद ने गौर से देखा तो बोला, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरख्त पर बैठा हुआ है, पर यह है क्या? मैंने कहा, यार ये कोई बहुत ही डरावनी चीज़ लग रही है। वलीद ने मुझ पर हंसते हुए कहा, अरे तू पागल तो नहीं हो गया? ये कहते हुए वलीद ने एक पत्थर उठाया और इसकी तरफ फेंक दिया, पर पत्थर इसको नहीं लगा। तो वलीद बोला, यार ये कुछ नहीं है, बस अंधेरे की वजह से हमें लग रहा है कि दरख्त पर कोई है। चल छोड़, आजा पतंग उड़ाते हैं। ये कहकर वलीद बाकी कज़न्स के साथ पतंगबाजी में मशगूल हो गया। मैं भी दरख्त की तरफ देखते हुए अपने कज़नों के साथ जाकर खड़ा हो गया और फिर कुछ देर के बाद मैं भी पतंगबाजी करने लगा। हमने काफ़ी देर तक पतंगबाजी की और जब रात के 3:30 का टाइम हुआ तो मेरा कज़न बॉबी बोला, यार 3:30 होने वाले हैं, मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। ये कहते हुए बॉबी नीचे चला गया। बॉबी के जाने के बाद मेरे बाकी कज़न्स भी नीचे चले गए। अब मैं और वलीद ही छत पर रह गए थे और मैं एक जगह आग के पास बैठकर हाथ गरमाने लगा क्योंकि वलीद अभी भी पतंग उड़ा रहा था कि अचानक मैंने दोबारा से इस दरख्त की तरफ देखा तो वो चीज़ अब दरख्त पर खड़ी हो गई थी, जबकि पहले वो बैठी हुई लग रही थी, लेकिन इसकी आंखें अभी तक हमारी तरफ ही थीं। मैंने जल्दी से वलीद को कहा, यार वो देख, अब वो चीज़ क्या कर रही है। वलीद ने पतंग उड़ाते हुए ही एक बार इसकी तरफ देखा और मुझसे कहने लगा, यार छोड़ इसे, वहाँ कोई नहीं है, बस वो वैसे ही हमें परछाई सी नज़र आ रही है। मैंने कहा, यार एक बार गौर से देख तो सही। वलीद ने पतंग उतार ली और बोला, अब बता क्या है वहाँ। मैंने कहा, इस दरख्त को देख, वहाँ पे कुछ है। वलीद ने फिर गौर से देखा तो बोला, यार ये तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई खड़ा हुआ है दरख्त पर और इसकी आंखें भी बिल्ली की तरह चमक रही हैं, पर ये है क्या? मैंने कहा, यार ये एक औरत है जो हमें डराती है, इसकी शक्ल बहुत ही भयानक है। वलीद हंसते हुए बोला, यार तेरे कहने का मतलब है कि ये कोई बदरू है जो कि बसंत की रात को दरख्त पर गुड़ियाँ लूटने के लिए चढ़ी हुई है। ये कहकर वलीद और ज़्यादा हंसने लगा।
میں نے کہا یار میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو ولید کی اس دن کی بہادری دیکھنے لائق تھی۔ ولید نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر دیکھ آج اس عورت کی ایسی کی تیسی۔ یہ کہہ کر ولید نے ایک بڑی سی اینٹ اٹھائی اور اس چھت کے بہت ہی قریب جا کر وہ اینٹ اس چیز کی طرف دے ماری، اور جیسے ہی اینٹ اس چیز کی طرف گئی تو اس چیز نے فوراً سے کسی جگہ پر چھلانگ لگا دی اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ولید یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا یار یہ تو واقعی میں درخت پر کوئی تھا، اس کا مطلب ہے تو واقعی میں صحیح کہہ رہا تھا، یہ کوئی ہوائی چیز ہے۔ میں نے کہا یار پر وہ گئی کس طرف؟ ولید بولا مجھے لگتا ہے وہ نیچے اس گھر میں گئی ہے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے وہ اس گھر کے اوپر سٹور روم والی چھت پر کھڑی نظر آئی، جو کہ ہماری چھت کے بالکل ساتھ ہی لگتی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں جلدی سے وہاں سے اپنی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ ولید نے کہا تجھے کیا ہوا اب؟ میں نے جلدی سے کہا تیرے پیچھے دیکھ۔ ولید نے اس طرف دیکھا تو ولید نے بجائے اس سے ڈرنے کے ایک اور اینٹ اٹھائی اور گندی سی گالی نکال کر اینٹ اس چیز کو دے ماری۔ اب وہ اینٹ اس چیز کو لگی یا نہیں میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن وہ اس طرح چیخنے لگی جیسے ولید نے اس کا سر پھاڑ دیا ہو۔ تبھی اس چیز نے ایک زوردار تھپڑ ولید کے چہرے پر دے مارا، جس کے لگتے ہی ولید چھت پر فٹ بال کی طرح گھومتا ہوا دور جا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں جلدی سے چلاتا ہوا نیچے گیا اور سب کو کہا ولید کو بچاؤ، ولید کو وہ مار دے گی۔ یہ سنتے ہی میرے سارے کزنز اور بھائی وغیرہ سب بھاگتے ہوئے چھت پر آئے تو دیکھا ولید ایک جگہ گرا ہوا تھا۔ سب نے ولید کو اٹھایا اور نیچے لے گئے، اور جب ولید کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر 4 انگلیوں کے بہت ہی گہرے نیلے رنگ کے نشان پڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر سب لوگ حیران تھے، اور ولید کا پورا چہرہ آگ کی طرح تپ رہا تھا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ بابا امی باقی لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ سب کیا ہوا ہے، اس کو اتنی بری طرح کس نے مارا ہے؟ میں نے کہا وہ جو ساتھ والے گھر میں ڈرونی سی عورت ہے اس نے۔ تو سب میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ میرا بھائی بولا کہیں تم اس عورت کی بات تو نہیں کر رہے جس کے بارے میں کچھ دن پہلے تم ہمیں بتا رہے تھے؟ میں نے کہا ہاں بھائی میں نے کہا تھا نا وہ اصل میں ہے اور اسی نے ولید کو تھپڑ مارا ہے۔ بھائی بولا لیکن یہ ادھر کرنے کیا گیا تھا آدھی رات کو؟ میں نے کہا وہ نہیں گیا تھا، وہ ساتھ والی چھت پر کھڑی تھی، اس نے ادھر ہی کھڑے ہوئے ولید کو تھپڑ مارا۔ اس کے ہاتھ عجیب سے ہیں اور لمبے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر سب اور زیادہ حیران ہو گئے۔ اتنے میں میرے بابا بولے یار اگر واقعی میں کوئی ایسی چیز اس گھر میں ہے تو یہ بہت ہی زیادہ خطرے والی بات ہے، کیونکہ سارا دن یہ لوگ چھت پر چڑھے رہتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کوئی اور نقصان ہو جائے۔ صبح ہی اس بارے میں عالم صاحب سے بات کروں گا۔ اگلے دن جب ولید ہوش میں آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سب اس کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے ہوش میں آتے ہی کہا وہ کہاں ہے پاگل عورت؟ بوبی بولا یار چھوڑ اس کو، وہ بھاگ گئی ہے، تو آرام کر۔ ولید جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور اوپر چھت کی طرف جانے لگا۔ بابا نے کہا یار تم ابھی تک غصے میں ہو، دیکھو وہ کوئی عام عورت نہیں ہے جس سے تم بدلہ لینے چلے ہو، بلکہ وہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہوائی چیز ہے جس کا علاج صرف عالم صاحب کے پاس ہے۔ ولید غصے میں بولا چچا آپ مجھے جانے دو، میں خود بہت بڑا عالم ہوں اور آپ دیکھنا میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر ولید اپنے گالوں پر پڑے تھپڑ کے نشانوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے بابا نے کہا او میرے ببر شیر، میں جانتا ہوں تم اس کی ہڈیاں توڑ دو گے، پر ایک دفعہ ہمیں تو اپنی کوشش کرنے دو، اور اگر ہم اس کا علاج نہ کر سکے تو پھر تمہیں پوری چھٹی ہو گئی، اور تم جیسا چاہو اس کے ساتھ ویسا کر لینا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے چچا آپ کر لیں اپنا شوق پورا، اس کے بعد میں دیکھوں گا اس عورت کو۔ یہ بات سنتے ہی سبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ولید نے کہا چلو یار پھر آج سارا غصہ پتنگ بازی پر نکالتے ہیں۔
اور ہم سارے کزنز اور بھائی پتنگ بازی کرنے چھت پر چلے گئے اور بابا عالم صاحب کی طرف چلے گئے۔ ہم چھت پر گڈی اڑا رہے تھے کہ اتنے میں امرود والے گھر کی چھت پر کچھ لڑکے دکھائی دیے جو کہ چھت کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران تھا کہ یہ سب لوگ کون ہیں اور اس گھر کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ تو درخت سے امرود توڑ رہے تھے اور کچھ پتنگ بازی کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے پاس کافی ساری پتنگیں اور ڈور وغیرہ تھی۔ جب ان کی نظریں میری طرف پڑیں تو انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان میں سے ایک لڑکا بولا، بھائی میرا نام بلال ہے اور یہ میرے کزن اور کچھ دوست ہیں۔ ہم آپ کے نئے ہمسائے ہیں کیونکہ ہم نے یہ گھر کرائے پر لے لیا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں ہمارا سامان بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہا، اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اتنے میں میرا کزن اظہر بھی ادھر آتے ہوئے دکھائی دیا اور بولا، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ میں نے بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے نئے ہمسائے ہیں۔ اظہر نے ان سب کی طرف دیکھا اور سلام کیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ولید بھی اس طرف آیا اور میں نے ولید سے بھی ان کا تعارف کروایا۔ ولید نے بلال سے کہا، یار آپ کے گھر میں ایک پاگل عورت رہتی ہے، ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ بلال حیرانی سے بولا، بھائی کون عورت اور یہ آپ کے گال پر کیا ہوا ہے؟ ولید بولا، یار یہ اسی عورت کا کام ہے جس کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اتنے میں اظہر بولا، یار ولید تو کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہے؟ ان بیچاروں کو تو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا، ان کو کیا پتا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ چل میرے ساتھ، آج ہم نے شیخوں سے پیچے کرنے ہیں۔ انہوں نے پچھلی بسنت پہ میری بہت پتنگیں کاٹی تھیں۔ یہ کہہ کر اظہر ولید کو اپنی باتوں میں لگا کر لے گیا۔ بلال نے مجھ سے پوچھا، بھائی وہ دوسرے بھائی کس عورت کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ان کے گال پر وہ نشان کیسے تھے؟ کہیں کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی تھی؟ میں نے کہا، جی وہ کسی پاگل عورت نے ان کو تھپڑ مار دیا تھا، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا غصے میں ہے اور اس وجہ سے وہ تھوڑی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ آپ چھوڑو اس بات کو۔ یہ کہہ کر میں نے بات ٹال دی کیونکہ بلال وغیرہ کا آج اس گھر میں پہلا دن تھا اور میں ان کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بلال سے کہا، بھائی آپ کی چھت بہت نیچی ہے، اس کے ساتھ ایک سائڈ پر درخت ہے اور باقی سائڈ پر اونچے گھر ہیں۔ آپ ہماری چھت پر آ کر پتنگ بازی کر لو تاکہ آسانی سے پتنگ اڑا سکو۔ بلال نے کہا، ہاں بھائی یہ تو بہت اچھا رہے گا۔ پھر بلال اور اس کے باقی کزنز وغیرہ ہماری چھت پر آ گئے اور ہم سب نے گھل مل گئے۔ کافی دیر کے بعد باہر سے ایک ٹرک کی آواز سنائی دی۔ بلال نے جلدی سے باہر دیکھا تو کہنے لگا، بھائی ہمارا سامان آ گیا ہے، ہم سامان اتار کر آتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو بلال بھائی ہم بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے 2 کزنز کے ساتھ مل کر بلال لوگوں کا سامان ٹرک سے اتارنے میں ان کی مدد کرنے لگا۔ جب سارا سامان گھر میں رکھا گیا تو بلال اور ہم سب لوگ واپس چھت پر چلے گئے اور شام تک پتنگ بازی کرتے رہے، اور جب اندھیرا ہونے لگا تو بلال اور اس کے کزن وغیرہ واپس جانے لگے۔ بلال نے مجھ سے اور میرے باقی ساتھیوں سے کہا، آپ سب بھائیوں کے ساتھ مل کر بہت اچھا لگا۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم آپ کے نئے ہمسائے ہیں، بلکہ ہمیں تو ایسا لگا کہ جیسے ہم سالوں سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اب ہمیں اپنے سامان کی سیٹنگ کرنی ہے، نیچے امی ابو وغیرہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ سب اپنی چھت پر اتر کر نیچے چلے گئے اور ہم سب بھی نیچے آ گئے، اور نیچے آتے ہی ہم نے دیکھا کہ بابا عالم صاحب کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ہم سب نے عالم صاحب کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ تبھی عالم صاحب نے ولید کی طرف دیکھا اور کہا، یہی ہے وہ بچہ جس کو اس شیطانی طاقت نے مارا تھا؟ میرے بابا نے کہا، جی حضرت یہی ہے۔ عالم صاحب نے بابا سے کہا، سرسوں کا تیل لے کر آئیں تھوڑا سا۔ بابا نے جلدی سے سرسوں کا تیل عالم صاحب کو لا کر دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے اس تیل پر کچھ پڑھا اور وہ تیل ولید کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تیل اپنے گال پر جہاں جہاں نشان ہے وہاں آہستہ آہستہ سے ملنا اور کوشش کرنا کہ رات کو سونے سے پہلے ہی عمل کرنا۔ اس کے بعد جب صبح اٹھو گے تو صابن سے منہ دھو لینا، انشاءاللہ نشان صاف ہو جائیں گے۔ پھر بابا نے عالم صاحب سے کہا، حضرت اب اس شیطانی چیز کا حل کیسے کریں گے، کیونکہ ادھر تو اب ایک فیملی آ گئی ہے، ہم کیا کہہ کر ان کے گھر جائیں گے؟ عالم صاحب نے کہا، دیکھو جو لوگ اس گھر میں رہنے آئے ہیں، اگر وہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں
تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ شیطانی چیز وہاں سے خود بخود بھاگ جائے گی، کیونکہ جس گھر میں 40 دن تک بلا ناغہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں کوئی شیطانی طاقت زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی، اور اگر وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تب آپ لوگوں سے اس بارے میں بات کریں اور پھر ہم ان کے گھر جا کر دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، مجھے کسی عزیز سے ملنے جانا ہے۔ یہ کہہ کر عالم صاحب چلے گئے۔ اگلے دن صبح میں چھت پر کھڑا تھا کہ بلال بھی اپنی چھت پر آ گیا۔ میں نے اس سے سلام دعا کی اور پوچھا، جی بلال بھائی کیسی گزری رات نئے گھر میں؟ بلال نے کہا، بھائی رات تو اچھی گزری پر تھوڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ کیوں بلال بھائی؟ بلال بولا، بھائی رات کو میرے کزن اور دوست تو اپنے گھر چلے گئے تھے، لیکن ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی اور بھی ہے، جبکہ ہم 4 لوگ ہی گھر میں تھے، میرے امی ابو، میں اور میری بڑی باجی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ صحن میں کوئی اور بھی موجود ہے جو کبھی درخت پر چڑھتا ہوا دکھائی دیتا تھا، پھر تھوڑی دیر میں سیڑھیوں کی طرف سے کسی کے اترنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ 2-3 بار تو میرے ابو نے جا کر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، بس ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی تو تھا ہمارے علاوہ، لیکن ابو نے کہا شاید یہ ہمارا وہم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس گھر میں ہماری پہلی رات تھی تو شاید تھوڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد ہم کمروں کو بند کر کے سو گئے تھے، اور آج صبح جب ہم اٹھے تو ہمارے فریج کا سارا سامان باہر گرا پڑا تھا، اور ابو نے کافی سارا گوشت فریج میں رکھا تھا، کیونکہ ہم اس نئے گھر میں اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرنے والے تھے، لیکن وہ سارا گوشت فریج سے غائب تھا۔ اب ابو دوبارہ گوشت لینے کے لیے گئے ہیں۔ میں نے کہا، بلال بھائی کیا آپ نے اس چیز کو دیکھا تھا جو درخت پر چڑھ رہی تھی؟ بلال نے کہا، یار صحیح طرح تو نہیں دیکھا، کیونکہ باہر صحن میں اندھیرا تھا، بس کوئی پرچھائی سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، بلال بھائی اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو کسی اور سے تو نہیں کرو گے؟ بلال نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نہیں کروں گا، پر بات کیا ہے آپ بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا، وہ چیز جس کو آپ نے گزشتہ رات دیکھا وہ ایک شیطانی چیز ہے جو آپ کے اس گھر میں آنے سے پہلے کی یہاں موجود ہے، اور اسی چیز نے گزشتہ پرسوں رات میرے کزن ولید کو تھپڑ مارا تھا، جس کے نشان آپ نے بھی اس کے گال پر دیکھے تھے۔ بلال بہت حیرانی سے بولا، کیا؟ میں نے کہا، ہاں بلال بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ چیز آپ کے گھر میں رہتی ہے۔ بلال نے کہا، اچھا اس کا مطلب آپ کا کزن ولید اسی چیز کو پاگل عورت کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا، جی۔ بلال نے کہا، تو پھر گزشتہ روز تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا، بھائی گزشتہ روز آپ کا پہلا دن تھا اور ہم لوگ آپ کو ڈرانا نہیں چاہتے تھے، ورنہ شاید آپ ہماری بات کا کوئی اور ہی مطلب لے لیتے، بس اس وجہ سے ہم نے نہیں بتایا تھا۔ بلال نے کہا، یار اب ہم کیا کریں گے، میرے ابو تو اس کو ہمارا وہم کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ ابھی یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتانا جب تک وہ خود اس چیز کو نہیں دیکھ لیتے۔ بلال نے کہا، یار اور اگر اس چیز نے میرے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ میں نے کہا، یار آپ بس گھر میں نماز پڑھا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تو وہ چیز بھاگ جائے گی۔ اتنے میں بلال کی امی نے بلال کو آواز دی اور اس نے مجھ سے کہا، یار اچھا امی بلا رہی ہیں، میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے چلا گیا اور میں بھی نیچے آ گیا، اور میں نے بلال کے گھر والوں کے ساتھ جو گزشتہ رات ہوا وہ سب اپنے بابا کو بتایا، تو بابا نے کہا، دیکھو ابھی وہ لوگ اس گھر میں نئے ہیں اور ہو سکتا ہے آج کل میں وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور تلاوت بھی کرنے لگیں گے، اس وجہ سے ابھی ہمیں ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر بابا باہر چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد میں باہر گیا تو دیکھا بلال ایک دکان پر کھڑا کچھ سامان خرید رہا تھا۔ اس سے مجھے دیکھا تو وہ بولا، دیمی بھائی تم رکو، میں بس یہ سامان گھر پکڑا کے آتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ گھر گیا اور سامان پکڑا کر واپس آیا اور بولا، دیمی میں نے وہ بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن سچ میں تمہاری بات سننے کے بعد مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ میں نے کہا، ارے ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم لوگ گھر میں تلاوت قرآن اور نماز پڑھا کرو۔ بلال نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے بلال سے کہا، ٹھیک ہے بلال، میں شام میں ملتا ہوں۔ بلال نے کہا، اچھا ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں،
اس وجہ سے ہو سکتا ہے میں شام میں تم سے مل نہ سکوں۔ ابھی تو میں فارغ ہوں اور میرا دل ویڈیو گیمز کھیلنے کو کر رہا ہے۔ چلو بھائی ویڈیو گیمز کھیلنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ پھر ہم گیمز کھیل کر واپس آئے اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ اور جب رات ہوئی تو ہم لوگ اوپر والے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہماری چھت پر سے کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ میرا بھائی بولا یہ اب اوپر کون ہے؟ میں نے کہا میں دیکھ کر آتا ہوں۔ جب میں اپنی چھت پر گیا تو کوئی نہیں تھا۔ میں واپس نیچے جانے لگا تو مجھے بلال نے اپنی چھت سے آواز دی۔ میں نے ادھر جا کر دیکھا تو بلال اپنی سیڑھیوں کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو آواز دی پر اس نے نہیں سنی۔ میں نے پھر سے اس کو آواز دی پر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں سمجھا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بات سے پریشان ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر میں بھی نیچے آ گیا۔ میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کون تھا چھت پر؟ میں نے کہا کوئی نہیں تھا۔ یہ سن کر بھائی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا اچھا چھوڑو، اب جا کر سو جاؤ، رات کافی ہو رہی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور سونے چلا گیا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت بلال مجھے اپنے گھر کے باہر نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا یار گزشتہ رات تم سیڑھیوں کی دیوار پر کیوں بیٹھے ہوئے تھے اور میں تمہیں بہت بار بلایا پر تم نے میری کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا، کیا ہوا تھا تمہیں؟ یہ سن کر بلال حیرت سے بولا کیا تم نے رات کو مجھے چھت پر دیکھا؟ لیکن میں تو رات کو چھت پر گیا ہی نہیں کیونکہ گزشتہ رات تو میں جلدی سو گیا تھا۔ بلال کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہو گیا اور میں نے دل میں سوچا یار اگر وہ بلال نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا؟ اتنے میں بلال نے کہا دیمی پتہ ہے گزشتہ رات میں نے اس عورت کو دیکھا تھا جس کی تم لوگ بات کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی میں حیرانی سے بلال کی طرف دیکھنے لگا۔ بلال نے کہا گزشتہ رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میں واش روم جانے لگا تو وہ عورت درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں کسی اور کو اس کے بارے میں بتاتا، اچانک وہ غائب ہو گئی۔ پھر جب میں واش روم سے واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا کوئی کالی سی پرچھائی فریج کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہی میں ڈر کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک شکل کی عورت تھی۔ مجھے تو ابھی بھی اس کی شکل نہیں بھولی، سچ میں وہ بہت ڈرونی تھی۔ بلال ابھی مجھے یہ سب بتا ہی رہا تھا کہ اچانک اتنے میں بلال کی امی کی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں اور بلال دونوں چونک گئے۔ بلال جلدی سے اندر بھاگا تو اس نے دیکھا کہ اس کی باجی اچانک سے عجیب سی حرکتیں کرنے لگی ہیں۔ کبھی وہ کچا گوشت کھانے لگ جاتی اور خوفناک سی آوازیں نکالنے لگتی جیسے ان کے اندر کوئی اور بھی ہے جو آوازیں نکال رہا ہے۔ بلال اور اس کی امی نے اس کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کبھی ادھر کبھی ادھر چھلانگیں لگا رہی تھی جیسے کوئی وہ جانور ہو اور پھر اچانک سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بلال نے گھبراہٹ میں اپنی امی سے پوچھا امی یہ باجی کو کیا ہوا ہے؟ اس کی امی نے کہا پتہ نہیں، یہ سب اس درخت کے پاس کھڑی تھی اور پھر اچانک سے اپنا سر زمین پر مارنے لگی اور اس وجہ سے میں گھبرا کر چیخ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی بلال نے اپنی امی سے مل کر اپنی آپی کے ہاتھوں پیروں کو رسی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد بلال باہر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ بلال نے جلدی سے کہا دیمی میری آپی کو کچھ ہو گیا ہے، میں اپنے ابو کو بلانے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بلال تیزی سے بازار کی طرف چلا گیا اور میں اپنے گھر چلا آیا۔ پھر جب میں شام کو چھت پر گیا تو دیکھا کہ بلال کی آپی ہمارے گھر کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھی ہماری دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاؤں ان کی اپنی چھت کی طرف تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا آپی۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی گردن کو اس طرح گھمایا کہ ان کا چہرہ پوری طرح سے ان کی کمر کی طرف ہو گیا۔ اسی وقت میں ڈر گیا کیونکہ انہوں نے ایک مرغی کو اپنے منہ میں دبوچ رکھا تھا اور ان کی آنکھیں پوری طرح سے لال ہو رہی تھیں۔ ان کی شکل بھی خوفناک تھی۔ میں تو دیکھ کر ہی تھر تھر کانپ رہا تھا کیونکہ یہ تو اس شیطانی چیز سے بھی زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے نیچے بھاگ گیا اور نیچے جا کر سب کو بتایا کہ اوپر بلال کی آپی ہیں اور وہ شیطانی چیز کی طرح بن گئی ہیں۔ میرے بھائی نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
بلال کی آپی ہماری چھت پر کیا کر رہی ہیں؟ میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرا بھائی اوپر جانے لگا تو میرے بابا نے کہا رکو، میں بھی آتا ہوں، اللہ خیر کرے۔ جب ہم سب بابا کے ساتھ اوپر گئے تو وہ وہاں سے جا چکی تھیں۔ میرا بھائی بولا کہاں تھیں وہ؟ میں نے کہا ابھی وہ اس دیوار پر بیٹھی ہوئی تھیں، اتنے میں درخت پر پتوں کے ہلنے کی آواز سنائی دی۔ بھائی نے درخت کی طرف دیکھا تو بولا سب لوگ پیچھے رہو، وہ یہی ہے اس درخت کے اوپر۔ ہم نے دور سے ہی دیکھا تو وہ چھپکلی کی طرح درخت کی شاخوں سے لپٹی ہوئی تھیں، ان کے بال ان کے منہ کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ بابا نے جلدی سے بھائی کو کہا پیچھے واپس آ جاؤ، اب یہ ہم پر حملہ بھی کر سکتی ہے۔ بھائی یہ سن کر بابا کی طرف جانے لگا تو بلال کی آپی نے درخت سے لپٹے ہوئے ہی اپنا ہاتھ اتنا لمبا کر لیا کہ بھائی کی شرٹ کو پیچھے سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگی۔ بھائی نے جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن توڑے اور شرٹ اتار کر ہماری طرف بھاگ آیا، اور شرٹ اس شیطانی چیز کے ہاتھ میں ہی رہ گئی۔ اس نے شرٹ پھینکی اور پھر سے ہاتھ ہماری طرف بڑھایا۔ بابا نے کہا سب جلدی نیچے چلو، اور ہم سب سیڑھیوں سے نیچے بھاگ گئے۔ اس کے بعد بابا نے کہا سب لوگ میری بات سنو، کوئی بھی اب دوبارہ اس کو دیکھنے اوپر نہیں جائے گا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اتنے میں چھت سے کسی نے بلال کی آپی کی آواز میں بڑے بھائی کو اس کا نام لے کر بلایا اور کہا آؤ اپنی شرٹ لے جاؤ، اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، آ جاؤ اوپر، اب مجھ سے ڈرو مت، آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گی۔ بھائی نے بابا کی طرف دیکھا اور کہا بابا میں دیکھ کر آؤں، شاید وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ بابا نے میرے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا دیکھو وہ تمہارا نام لے کر تمہیں بلا رہی ہے، جبکہ بلال کی بہن نے تو تمہیں ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اور وہ تو تمہارا نام تک نہیں جانتی، پھر وہ کیسے تمہیں تمہارے نام سے بلا سکتی ہے؟ یہ سن کر بھائی بولا جی بابا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ضرور اس شیطانی چیز کی چال ہے۔ پھر بابا نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا رات ہونے والی ہے اور رات میں یہ اور زیادہ تنگ کرے گی، اس لیے اب کوئی بھی چھت پر نہیں جائے گا، پھر چاہے چھت سے کوئی بھی تمہیں آواز دے۔ ہم نے کہا جی بابا۔ اس کے بعد ہم سب لوگ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اتنے میں باہر سے کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ بھائی نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا بلال اور اس کی امی ابو ہمارے دروازے پر گھبرائے ہوئے کھڑے تھے۔ بھائی نے کہا کیا بات ہے، آپ سب ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ بلال نے کہا ہم لوگ اب اس گھر میں نہیں جا سکتے، میری آپی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ درخت پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی شکل بھی بہت خوفناک ہو گئی ہے۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی چلے جاؤ اس گھر سے ورنہ سب کو مار دوں گی، اس وجہ سے ہم سب ادھر آئے ہیں۔ بھائی ان کو اندر لے آیا اور ان لوگوں نے میرے بابا کو سب بتایا، اور یہ بتاتے ہوئے بلال کے ابو اور امی رونے لگے۔ بابا نے کہا دیکھیے آپ لوگ روئیے مت، آپ اس گھر کو بھی اپنا گھر سمجھیں اور آپ آرام سے بیٹھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنے والا تھا، پر پہلے آپ لوگ رونا بند کریں۔ یہ سنتے ہی بلال کے والدین نے رونا بند کر دیا اور آنسو پونچھتے ہوئے کہا جی بھائی آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ بابا نے کہا دیکھیں ہمیں آپ کی اس تکلیف کا احساس ہے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے، لیکن آپ لوگ پوری طرح اطمینان رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور جس چیز نے آپ کی بیٹی کی حالت کی ہے وہ چیز آپ کے اس گھر میں آنے سے پہلے اس گھر میں موجود تھی، اور اس نے ہمارے بچوں کو بھی بہت تنگ کیا ہے۔ اگر آپ لوگ ایک دن دیر سے اس گھر میں شفٹ ہوتے تو شاید اب تک اس چیز کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، لیکن کوئی بات نہیں، میں صبح ہی اپنے عالم صاحب کو لے کر آپ کے گھر جاؤں گا، اور تب تک آپ یہیں ہمارے پاس رک سکتے ہیں۔ بلال کے ابو نے کہا پر ہم اپنی بیٹی کو ایسے کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں، پتہ نہیں وہ چیز ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جب وہ چیز بولتی ہے تو اس کی آواز کے ساتھ ہماری بیٹی کی رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، پھر ہماری بیٹی خوفناک سی آواز میں بولنا شروع کر دیتی ہے۔ بابا نے کہا ویسے یہ سب کب اور کیسے ہوا اور آپ کی بیٹی کے جسم میں کیسے داخل ہو گئی؟ بلال کی امی نے کہا بلال کے پاپا بازار گئے ہوئے تھے اور میں جھاڑو لگا رہی تھی، اس وقت میری بیٹی باتھ روم سے نہا کر نکلی اور اپنے گیلے بالوں کو درخت کے نیچے کھڑی سکھا رہی تھی کہ اچانک میری بیٹی نے خوفناک چیخ ماری۔ یہ سنتے ہی میں اس کی طرف دوڑی تو میری بیٹی اچانک درخت پر چھپکلی کی طرح چڑھ گئی۔
میں نے نیچے سے اس کو آواز دی تو اس نے درخت پر بیٹھے ہوئے ہی لات مارنے کی کوشش کی، لیکن میں بچ گئی، ورنہ میں شاید مر جاتی کیونکہ اس کی ٹانگ بہت لمبی ہو گئی تھی، اور جس طرح سے اس نے ماری تھی اس سے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے مار ہی ڈالے گی، کیونکہ اس جگہ سے مٹی نیچے دھس گئی اور ایک بڑا سا پاؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے زمین پر چھلانگ لگائی اور عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی، کبھی کچا گوشت کھانے لگی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہماری بچی کو ہوا کیا تھا۔ بابا نے کہا اس کا مطلب ہے وہ اب آپ کے لیے بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی ہمارے لیے ہے، اور ایسے میں اگر آپ اس گھر میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہو اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ بلال کے ابو بولے، وہ تو آج دوپہر میں اس نے ساتھ والے ہمسایوں کی 4-5 مرغیاں بھی کھا لی تھیں، اور ایک آدمی نے اس کو دیکھ بھی لیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ہماری بیٹی کے بارے میں، کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میرے بابا نے کہا آپ ان لوگوں کی فکر نہ کریں، وہ مرغیاں آپ کی بیٹی نے نہیں اس شیطانی چیز نے کھائی ہیں، وہ سب میں سنبھال لوں گا، بس آپ اپنی فکر کریں۔ بلال نے کہا ابو ہم لوگ یہیں رک جاتے ہیں آج کی رات۔ یہ سنتے ہی بلال کے ابو میرے بابا کی طرف دیکھنے لگے تو میرے بابا نے کہا بھائی بچہ صحیح کہہ رہا ہے، اس ٹائم آپ کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، آج رات آپ یہاں رک جائیں یہی بہتر ہے، اور ویسے بھی ہمارے اوپر کے کمرے مہمانوں کے لیے ہی ہیں، آپ وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ صبح ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ بلال کے ابو نے میرے بابا کا شکریہ ادا کیا اور بابا نے ان سے کہا آئے میں آپ کو کمرے تک چھوڑ دوں۔ اس کے بعد سب لوگ اوپر والی منزل پر چلے گئے۔ ابھی بابا ان لوگوں کو روم میں چھوڑ کر واپس آنے ہی والے تھے کہ اچانک سے اوپر کی چھت سے پھر بلال کی آپی کی آواز آئی اور کہنے لگی امی اوپر آ جائیں، ابو اوپر آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اوپر اکیلی ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ یہ سنتے ہی بلال کے ابو حیرت سے بلال کی امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے میری بیٹی اوپر ہے، مجھے جانا ہوگا اس کے پاس۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اوپر جانے لگے تو میرے بابا نے ان سے کہا رک جائیں بھائی، یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ بلال کے ابو بولے پر کیوں بھائی جان، میری بیٹی اوپر اکیلی بیٹھی رو رہی ہے تو میں اس کو ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس شیطانی چیز نے اس کو چھوڑ دیا ہو اور وہ اکیلی بیٹھی ڈر رہی ہے۔ میرے بابا نے کہا میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں، پر آپ میرا یقین کریں، وہ جو رو رہی ہے وہ آپ کی بیٹی نہیں بلکہ وہ شیطانی چیز ہی ہے جو دھوکے سے آپ کو اوپر بلا رہی ہے تاکہ آپ اوپر جائیں اور وہ آپ پر حملہ کر سکے۔ بلال کے ابو بولے اگر وہ واقعی میں شیطانی چیز ہے تو کیا وہ نیچے آ کر ہم پہ حملہ نہیں کر سکتی؟ میرے بابا نے کہا آپ جس جگہ کھڑے ہیں یہاں میں روز نماز پڑھتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ ہم سارا دن نیچے ہی ہوتے ہیں، اس وجہ سے اوپر کے کمرے اکثر خالی رہتے ہیں، اور اس وجہ سے میں روزانہ اوپر کے کمروں میں نماز اور قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور یہاں روزانہ مغرب کی اذان ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی لائٹیں جلا دیتا ہوں تاکہ کوئی شیطانی چیز اس جگہ کو خالی سمجھ کر یہاں بسیرا نہ کر لے۔ بس اسی وجہ سے وہ شیطانی چیز چھت سے نیچے نہیں آ رہی اور وہیں سے آپ کو آوازیں دے رہی ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ شیطانی چیز بالکل ہماری چھت پر ہے، بلکہ وہ آپ ہی کی دیوار پر بیٹھی آواز لگا رہی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں بہت لمبے ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسے میں بھی کوئی اوپر گیا تو وہ اس پر دور سے ہی حملہ کر دے گی۔ یہ سن کر بلال کے ابو بیٹھ گئے اور تبھی اوپر سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ بابا نے بلال کے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ اس پر بلال کے ابو نے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ بلال اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ہم سب ان کو اوپر کے کمرے میں چھوڑ کر نیچے آ گئے اور سو گئے۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو دیکھا کہ گھر میں صرف امی تھیں۔ میں نے امی سے پوچھا سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ بولیں کہ سب بلال کے گھر گئے ہیں، کیونکہ عالم صاحب آئے تھے اور وہ سب ادھر ہی گئے ہیں۔ میں جلدی سے بلال کے گھر گیا تو دیکھا کہ بابا اور باقی لوگ عالم صاحب کے پاس کھڑے تھے۔ میں بھی ان کے پاس گیا۔ عالم صاحب نے بلال کے ابو کو کہا آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، بس آپ اس بات کا خیال رکھنا کہ جیسے ہی میں عمل شروع کروں تو آپ کی بیٹی آپ کو اپنے پاس بلائے گی،
لیکن آپ نے اس دائرے کی حد سے باہر نہیں نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے، ورنہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے ایک تھیلا پکڑا اور اس میں سے سفید رنگ کی ریت جیسی چیز نکالی اور اس سے زمین پر ایک بڑا سا گول دائرہ بنا دیا اور ہم سب سے کہا سب اس دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ ہم سب اس دائرے میں داخل ہو گئے اور پھر عالم صاحب نے بابا کو ایک پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا، آپ میرے پاس ہی رکیں، یہ پانی پکڑ کر رکھیں، جیسے ہی لڑکی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائے آپ نے یہ پانی اس پر چھڑک دینا ہے۔ پھر عالم صاحب نے اس بوتل سے کچھ پانی لیا اور بابا پر چھڑک دیا اور بوتل بابا کو پکڑا دی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے گھر کے چاروں کونوں میں کیل ٹھونک دیے اور اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے۔ اتنے میں خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم سب ڈر گئے لیکن عالم صاحب پڑھتے رہے۔ پھر اچانک سے درخت سے ایک بھیانک سی شکل والی لڑکی نیچے چھپکلی کی طرح اتری اور عالم صاحب کے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن اس لڑکی کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ اس کا سر درخت پتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے عالم صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ سے دھواں نکلنے لگا اور وہ چیخنے لگی۔ تبھی عالم صاحب نے اس پر پھونک ماری اور اس کا قد اچانک چھوٹا ہو گیا۔ پھر عالم صاحب نے کچھ پڑھا اور اس کو اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور وہ اور زیادہ چیخیں مارنے لگی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگی جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اسی دوران بلال کی آپی کی آواز بھی سنائی دینے لگی اور اچانک سے وہ کھڑی ہو گئی اور بالکل بلال کی آپی کی شکل میں آ گئی اور اپنے امی ابو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، امی ابو مجھے اس شخص سے بچا لیں، یہ مجھے مار دے گا، اور یہ کہہ کر رونے لگی۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی دائرے سے باہر نہیں نکلا، جبکہ بلال کے ابو کا دل کر رہا تھا بیٹی کے پاس جانے کو، لیکن بلال کی امی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو روکے رکھا۔ پھر عالم صاحب نے جیب سے ایک مٹی سی نکالی اور اس کے منہ پر دے ماری، جس کے بعد وہ پھر سے بھیانک شکل میں آ گئی اور عالم صاحب کے پیروں میں گر پڑی اور تڑپتے ہوئے اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ اور عالم صاحب نے کچھ پڑھتے ہوئے بابا کی طرف دیکھا اور بوتل کی طرف اشارہ کیا تو بابا نے ہاں میں سر ہلایا اور پانی اس شیطانی چیز پر چھڑک دیا، اور جیسے ہی پانی اس پر گرا تو وہ اچانک سے کبھی کھڑی ہوتی کبھی گر جاتی اور چیخیں مارنے لگ جاتی۔ بابا پانی چھڑکتے رہے اور پھر وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی اور اس کے جسم سے بہت سارا دھواں سا اٹھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد سارا دھواں اڑ گیا اور عالم صاحب نے بلال کے امی ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں، یہ تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گی، لیکن اس کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا اور بہتر ہوگا 3-4 دن تک آپ لوگ بھی اس کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیے گا، ورنہ ایسے ہی ڈر جائے گی۔ بلال کے ابو اور امی بلال کی آپی کو لے کر کمرے میں چلے گئے اور اس کو بیڈ پر لٹا کر واپس عالم صاحب کے پاس آئے اور پوچھا، حضرت کیا وہ شیطانی چیز دوبارہ تو ہمیں تنگ نہیں کرے گی؟ عالم صاحب مسکراتے ہوئے بولے، نہیں، کیونکہ وہ جہنم واصل ہو گئی۔ شیطانی چیزیں واپس نہیں آتی، ہاں اگر آپ لوگ اس گھر میں گندگی رکھو گے، نماز نہیں پڑھو گے اور مغرب کے بعد بھی اس گھر میں لائٹ نہیں جلاؤ گے تو کوئی اور شیطانی چیز یہاں بسیرا کر سکتی ہے۔ لیکن میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ نماز ضرور پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس کے پاک کلام کی طاقت سے ہی آپ کی بیٹی اس شیطانی چیز سے آزاد ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں جس گھر میں 40 دن تک بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت ہو اور 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہو، وہاں کوئی شیطانی چیز نہیں ٹک سکتی اور اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، بیٹیوں کے سر کو کبھی بھی کھلے آسمان تلے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کھلے آسمان تلے کھلے سر والی بیٹیوں کو ان شیطانی چیزوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی عورت یا بیٹی غسل کر کے غسل خانے سے باہر نکلے تو اس کا سر پوری طرح سے ڈھکا ہونا چاہیے، کیونکہ ہوائی چیزیں کھلے آسمان تلے گیلے بالوں والی عورتوں پر جلدی حملہ کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ماؤں بہنوں اور بہو بیٹیوں کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں، اسی میں ہی حفاظت بھی ہے اور عزت بھی، اور ایسا کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور ان سب باتوں کا خیال رکھیں۔ اور اب مجھے اجازت دیں،
یہ کہہ کر عالم صاحب چلے گئے اور اس کے بعد کبھی دوبارہ کسی چیز نے ہمیں تنگ نہیں کیا، چاہے رات ہو یا دن، کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ تو دوستوں، یہ تھا ایک حقیقی واقعہ۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بلا اور شیطانی چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اسٹوری کو ڈاؤن لوڈ کر کے مت سنا کریں، اس سے اس ناچیز کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا، اور اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور اسٹوری کیسی لگتی ہے کمنٹس کر کے لازمی بتایا کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی ہارر واقعات یا قصے موجود ہیں تو ہماری ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ میں کوشش کروں گی کہ ان قصوں پر بھی جلد ہی ویڈیو بنا دوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔